جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، اس کی تعریف کرنے والے کہاں تک تعریف کریں گے؟ اس کی حمد و ثنا کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں خود یہ بات فرما دی، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، جتنے کائنات میں درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سمندر کی سیاہی تیار کر دی جائے اور یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، فرمایا اس کی حمد و ثنا کو لکھنے کے لیے اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں درخت کتنے اور ان درختوں کی کلمیں بنائی جائیں وہ کتنی؟ پہلے تو دنیا میں جو درخت ہیں وہ شمار سے باہر، پھر ان درختوں کی کلمیں بنائی جائیں، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کو لکھنے کے لیے سمندروں کی سیاہی تیار کی جائے، موجودہ سمندر، اس کی سیاہی، پھر 7 سمندر اور اس جیسے سیاہی کے لیے بنا دیے جائیں، تو کہا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں اگرچہ ہماری شمار سے باہر ہیں، پھر ہیں تو محدود، ان کی کلمیں بنائی جائیں وہ بھی محدود، موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کی جائے اور وہ سمندر سیاہی میں تیار ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کو لکھنے میں کائنات والوں کو بلا لیا جائے، اولین و آخرین کو، تو لہذا اس سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور اس سمندر کی سیاہی، اور آگے کہا اس کے بعد 7 ابحر، 7 سمندر اور اس کی کمک کو آ جائیں، تو یہ سارے کے سارے اللہ کی حمد و ثنا کو، اس کی تعریف کو لکھنے سے عاجز ہیں۔ کیوں؟ درخت جتنے بھی ہوں محدود، کلمیں جتنی بھی ہوں محدود، سیاہی جو ہے وہ محدود، لکھنے والوں کی طاقت و قوت محدود، وہ ذات لا محدود ہے، محدود چیز کبھی لا محدود کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی تعریف میں یوں کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تو آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تعریف کا احاطہ، آپ کی ثنا کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، آپ کی تعریف تو وہ ہے جو آپ نے خود کر دی۔ مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو لہذا اللہ جل شانہ کی تعریف کوئی کہاں تک بیان کرے گا؟ تو گزشتہ جمعے سے یہ بیان چلا آ رہا ہے کہ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی آیات میں سے بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اس پر میں نے 2 حدیثیں بیان کی تھی، مختصر پھر عرض کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا ابی قرآن کریم کی آیات میں سے سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا اللہ عالم برسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کا جواب بھی بڑا عجیب ہوتا تھا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ابی
قرآن کریم کی آیات میں سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں اب میرے سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا اب ادب کا تقاضا پورا ہو گیا، اب آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اب میں ظاہر کر دوں۔ معلوم یہ ہوا چھوٹوں کا کام یہ ہے پہلے ادب کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں جی آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیں، اور اگر وہ دوبارہ اظہار کرے ہاں بھئی یہ بات بتلاؤ تو پھر بتا دینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں دوبارہ میں نے کہا اللہ جل شانہ کے حبیب، اللہ کے رسول، وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آپ نے فرمایا ابی اللہ تیرے علم کو مبارک کرے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری پر مقرر کیا۔ صدقے کا مال جمع تھا، کہا ہے رات کو اس کی پہرے داری کرنا۔ انہوں نے پہرے داری کی، رات کو پہرا دے رہے ہیں۔ اچانک ہوا کیا کہ دیکھتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے برتن غلے سے بھرنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پوچھا ہاں بھائی، کہنے لگا میں بڑا غریب آدمی ہوں، تنگ دست ہوں، بڑی پریشانی کی وجہ سے آیا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ کہنا جب اس نے بار بار منت کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سناؤ ابو ہریرہ رات کا کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح ایک آدمی چوری کرنے آیا تھا، برتن بھر رہا تھا غلے کا، میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے میرے سامنے اپنی حالت رکھی کہ میں تنگ دست ہو کر پریشانی میں آیا ہوں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، پھر آئے گا۔ میں نے دوسرے دن رات کو ہوشیاری سے سمجھ اسی طریقے سے بیٹھا رہا، پھر دیکھا پھر وہ برتن غلے کا بھر کے جا رہا ہے، بھرنے لگا، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، پریشانی میں آیا ہوں، یہ حالت تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں پھر نہیں آؤں گا۔ جب وعدہ کر لیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو پھر پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح آیا تھا، وہ چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا، اب اس شرط پر چھوڑا ہے کہ آئندہ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، یہ پھر آئے گا، جو باتیں کہہ رہا ہے وہ جھوٹی ہیں، میرا گھر ایسا ہے، میرے گھر کے بچوں کا یہ حال ہے۔ آج کل اس لیے کسی پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، بہت سے لوگ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، سوال تو کرتے ہیں لیکن حالت کچھ اور ہوتی ہے، اندر جا کے دیکھو حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس قسم کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس ایک دن رات کا کھانا موجود ہے پھر لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے، وہ دنیا جمع نہیں کر رہا، آگ کا انگارہ جمع کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن فقراء کو جو عادت پڑ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ دیکھ لیں، اس مسئلے کو جانیں سمجھیں، اگر اتنا نہیں تو پھر سوال کر سکتے ہیں۔ ایک ہے کوئی خود دے دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک ہے سوال کریں، سوال کرنا اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، ایک دن رات کا نہ ہو تو پھر سوال کریں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ تیسرا دن جب ہوا، تیسری رات ہوئی تو میں نے پھر آدھی رات گزرنے کے بعد دیکھا ایک آدمی آیا، برتن اس نے لیا ہوا ہے اور پھر وہ غلہ اس برتن میں ڈال رہا ہے، برتن کو بھر رہا ہے۔ تو میں نے جا کر اس کو پکڑ لیا۔ ہاں بھائی تم تو کل وعدہ کر کے گئے تھے میں نہیں آؤں گا، آج تم کیسے آ گئے؟ آج تو میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بڑی محنت کی، آخر اس نے یہ بات کہی کہ میں تجھے ایک چیز بتلا جاتا ہوں، اگر تم اس کا اہتمام کرو گے تو تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے اہل و عیال کی بھی حفاظت ہوگی۔ پھر اس نے کہا وہ حفاظت کرنے والی آیت تمہیں بتلاؤں کون سی ہے؟
وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کہیں کسی کی لفظوں میں آگے پیچھے ہو تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے، اپنے طور پر بھی پڑھ لیا جائے۔ تو کہا کہ یہ آیت ہے، یہ پڑھ لیا کرو رات کو، تمہارے گھر کی، تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہارے اہل و عیال کی حفاظت ہوگی۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے اسیر کا کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس طرح آج رات پھر آیا، پھر اس نے باتیں کی، مجھے ایک چیز بتا کے گیا، وہ یہ آیت الکرسی بتا کے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بتلاؤں، تمہیں معلوم ہے وہ آنے والا تھا کون؟ کون تھا؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا وہ آنے والا شیطان تھا، روزانہ آتا رہا ابلیس ملعون، وہ شیطان تھا، آتا رہا تمہارا امتحان لیتا رہا، ہاں البتہ جاتے ہوئے جو تجھے بات بتلا گیا ہے وہ واقعتاً سچی بتلا گیا ہے، باقی ساری باتیں اس کی جھوٹی تھی۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میں لاچار ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، یہ ساری باتیں اس کی جھوٹی تھی۔ جو آخری بات تجھے بتا کے گیا کہ اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے حفاظت ہو جاتی ہے، یہ بات سچی بتا کر گیا۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان کی، عزت کی، آبرو کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت ہو، تو پھر اس آیت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور روزانہ اہتمام سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے اور کوئی فاصلہ نہیں۔ موت درمیان میں حائل ہے، اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے اس آیت کی بڑی عظمت ہے، تو لہذا قرآن کریم نے اس میں اللہ جل شانہ کی بہت سی صفات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا رب وہ ہے اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند۔ اونگ آنا سستی کی علامت سستی ہے، اور نیند آنا غفلت ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے نہ اس میں سستی آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کی ملکیت، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کی ملکیت۔ ساری کائنات کا بادشاہ بلا شرکت غیر اکیلا ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات کیسی ذات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر سفارش کریں گے اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ فرمایا جن کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر وہ لوگ جو اللہ والے اولیاء کرام، ان کو قیامت کے دن اللہ سفارش کا حق عطا کرے گا۔ لہذا اسی طرح حفاظ جو اللہ کے کلام کو یاد کرتے ہیں،
حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام۔ اور میں ان کو، وہ شیطان تھا، آتا رہا تمہارا امتحان لیتا رہا، ہاں البتہ جاتے ہوئے جو تجھے بات بتلا گیا ہے وہ واقعتاً سچی بتلا گیا ہے، باقی ساری باتیں اس کی جھوٹی تھی۔ میرے بچے بھوکے ہیں، میں لاچار ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، یہ ساری باتیں اس کی جھوٹی تھی۔ جو آخری بات تجھے بتا کے گیا کہ اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے حفاظت ہو جاتی ہے، یہ بات سچی بتا کر گیا۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان کی، عزت کی، آبرو کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت ہو، تو پھر اس آیت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور روزانہ اہتمام سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں نے بات کو لکھنے کے لیے اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں درخت کتنے اور ان درختوں کی کلمیں بنائی جائیں وہ کتنی؟ پہلے تو دنیا میں جو درخت ہیں وہ شمار سے باہر، پھر ان درختوں کی کلمیں بنائی جائیں، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کو لکھنے کے لیے سمندروں کی سیاہی تیار کی جائے، موجودہ سمندر جس کی سیاہی، پھر 7 سمندر اور اس جیسے سیاہی کے لیے بنا دیے جائیں۔ تو کہا علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے اعمال شام ہونے سے پہلے پہنچا دیے جاتے ہیں اور رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا حجابہ النور، اس کا پردہ نور کا ہے، اس کا پردہ نور کا ہے، لأحرقت، کرسی میں سما جائے۔ فرمایا کہ اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کی مخلوقات میں سے ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس حجابہ النور، اس کا پردہ نور ہے۔ تو لہذا وہ رب العالمین کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا، ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، یہ پھر آئے جو باتیں کہہ رہا ہے وہ جھوٹی ہیں، میرا گھر ایسا ہے، میرے گھر کے بچوں کا یہ حال ہے۔ آج کل اس لیے کسی پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، بہت سے لوگ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، سوال تو کرتے ہیں لیکن حالت کچھ اور ہوتی ہے، اندر جا کے دیکھو حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس قسم کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس ایک دن رات کا کھانا موجود ہے پھر لوگوں سے سوال کرتا پھرتا ہے، وہ دنیا جمع نہیں کر رہا، آگ کا انگارہ جمع کر رہا۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ ان فقراء کو جو عادت پڑ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ دیکھ لیں، اس مسئلے کو جانیں سمجھیں۔ اگر اتنا نہیں، اس کی کرسی کی حیثیت ایسے جیسے ایک میدان میں پڑا ہوا چھلا، آسمان و زمین کی حیثیت اس کی کرسی کے سامنے ایسے جیسے بڑے میدان میں پڑا ہوا ایک چھلا۔ تو فرمایا اس کے عرش کا کہنا ہی کیا، وہ رب العالمین جب اپنے عرش پر مستوی ہوتا ہے اس کی حقیقت تو رب خود ہی جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اس پر بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان تمام چیزوں کی حفاظت اس کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتی، اس کو تھکاتی نہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے 5 کلمات کہے، ان میں سے پہلا کلمہ فرمایا
ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ جل شانہ سوتا نہیں، نہ سونا اس کے لائق ہے۔ وہ ذات سوتی نہیں، نہ سونا اس کے لائق ہے۔ پیچھے میں نے بیان کیا تھا، اگر انسان سو جائے تو دنیا کا نظام کیسے چلے، جب کائنات کا رب سو جائے تو پھر کیسے چلے گا؟ تو لہذا دوسرا کلمہ آپ نے فرمایا یخفض القسط، وہ رب العالمین ترازو کو جھکاتا بھی ہے اور ترازو کو اٹھاتا بھی ہے۔ ترازو کو جھکانا، اس کی بعض محدثین نے وضاحت یہ کی کہ کسی کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، کسی کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے ید اللہ ملعا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور کائنات میں خرچ کرنا، ساری کائنات میں خرچ کرنا، اس کے خزانوں میں اتنی ہی کمی نہیں آتی جتنا تم سمندر کے اندر سوئی کو ڈبوتے ہو اور اس کے ساتھ جو رطوبت، جو تری لگ جاتی ہے، سمندر کے اندر تو اتنی کمی آ جاتی ہے، لیکن رب کے خزانوں میں ساری کائنات کو دینے کے باوجود اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ جل شانہ اس ترازو کو اٹھاتے بھی ہیں اور اس ترازو کو جھکاتے بھی ہیں۔ دیکھیں، کبھی کسی کا رزق فراخ ہو رہا ہے، کسی کا تنگ، کسی کا تنگ تھا فراخ ہو گیا اور اس کا تنگ، اور کبھی سب کا ہی فراخ کر دیتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ جل شانہ کے ہاں اعمال پہنچتے ہیں، صبح کے اعمال شام ہونے سے پہلے، رات ہونے سے پہلے، اور رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے۔ کیا مقصد؟ وہاں اس کے کام میں اتنی تیزی ہے، فرشتوں کے ذمہ جو کام لگائے گئے ہیں وہ اتنے تیز کرتے ہیں کہ جو مخلوق خدا نے جو عمل یہاں پر کیا، اب رات ہونے سے پہلے پہلے فرشتے یہاں سے جب اثر کر کے چلتے ہیں تو وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر صبح والے فرشتے جاتے ہیں اور نئے آتے ہیں، وہ وہاں پہنچا دیتے ہیں ہمارے اعمال کو۔ ہم ذرا خیال کیا کریں، جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو رب العالمین کیا کہتے ہوں گے؟ آج ہمارا ملازم ہمارے ماتحت اگرچہ افسری کیوں نہ ہو، کام نہ کرے 2 دن تو کیا کہتے ہیں؟ یہ رکھنے کے قابل نہیں، تنخواہ بند کر دی جائے۔ رب العالمین کے سامنے آپ کے اور میرے اعمال پہنچ رہے ہیں۔ کسی کی 5 وقت کی نماز قضا ہے، کسی کی 3 وقت کی، کسی کی 2 وقت کی، کسی کی 1 وقت کی۔ وہ چاہے تو ہماری روزی بند کر سکتا نہیں کر سکتا، گھر میں بے چینی ڈال سکتا ہے نہیں ڈال سکتا، سارا معاملات ٹھپ ہو جائیں سارے معاملات، لیکن وہ بڑی عظمت والی ذات، بڑی ستار ذات ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے اعمال شام ہونے سے پہلے پہنچا دیے جاتے ہیں اور رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا حجابہ النور، اس کا پردہ نور کا ہے، اس کا پردہ نور کا ہے۔ لأحرقت، فرمایا کہ اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کی مخلوقات میں سے ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس حجابہ النور، اس کا پردہ نور ہے۔ تو لہذا وہ رب العالمین کی ذات، ورا الورا ذات،
اس نے ایک ایک چیز بندوں کو بتلا دی۔ میں ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے۔ جو آدمی آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے وعدے اس پر ہوں، پھر بھی ہم غافل رہیں۔ دیکھو نا، کوئی آدمی آپ کو مجھے کہہ دے کہ تم نے 5 وقت میں مجھے صرف 1 منٹ کے لیے یاد کرنا ہے، 10 مہینے مجھے تم نے صرف 2 منٹ کے لیے یاد کرنا ہے ہر نماز کے بعد، تو میں اس 10 مہینے کے بدلے میں تمہیں 100 سال کی ضمانت دیتا ہوں، تمہارے رزق میں فراخی کر دوں گا۔ یا تم 10 مہینے تک اس طرح کرتے رہو، اس کے بعد تمہاری تنخواہ لگ جائے گی، روزانہ آنا 1000 روپے لے جانا۔ کیا کریں گے؟ سارے ہم کریں گے نہیں کریں گے؟ بھئی 10 مہینے میں 100 سال تک 1000 روپے روزانہ ملے گا، سارے کریں گے نا؟ کیونکہ اتنا بڑا وعدہ۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی کو سوچیں، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ جل شانہ کی جانب سے پیغمبر کی زبانی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد، مقصد یہ نماز بھی پڑھنی ہے، یعنی خالی آیت الکرسی پر زور ہو اور نماز نہ پڑھی، نماز تو فرض ہے۔ جو آدمی، یا مقصد یہ 5 وقت نماز بھی پڑھے گا اور 5 وقت